السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہے آمنہ ریاض، قسط نمبر 14۔ میں سوچ رہی ہوں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی ملازمت کر لوں۔ کمرے میں موجود جملہ حاضرین کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد آنیہ کسی نتیجے پر پہنچی، پھر الماری کے ایک دروازے میں نصب آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے اعلان کر ڈالا۔ جانے کیوں اپنے ارادے کے اظہار کے لیے اسے یہی وقت مناسب لگا تھا۔ ثانیہ چونکی، ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور کوفت میں مبتلا ہوئی۔ مانا کہ آنیہ خوبصورت تھی، مگر خوبصورت ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ ہمہ وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آرتی اتاری جائے۔ کسی قسم کا اظہار رائے کرنے سے بہتر اسے یہ لگا کہ ساری توجہ ڈرامے کی جانب لگا دی جائے۔ آنیہ نے شیشے میں اسے اپنی جانب متوجہ ہوتے اور پھر دوبارہ گردن موڑتے دیکھا تھا۔ یکدم اسے ہدک کا احساس ہوا، یعنی وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس کی بات پر دھیان دیا جائے۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں، مگر ابھی خود کو پرسکون ظاہر کرنا اس کی ضرورت تھی، اور اگر بالکل غیر جانبداری سے تبصرہ کیا جاتا تو یہ حقیقت تھی کہ آنیہ اپنی ضرورتوں کی غلام تھی۔ تبھی اس نے پیشانی پر نمودار ہوتی سلوٹوں کو مٹایا اور خاموشی سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ڈرامہ ختم ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور یہ 10 منٹ اسے سکون سے گزارنے تھے۔ جیسے ہی ڈرامہ ختم ہوا ان سب کے تبصرے بھی شروع ہو گئے، مگر اس سے زیادہ انتظار آنیہ کی برداشت سے باہر تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے تیمور؟ میرے لیے کس قسم کی جاب مناسب رہے گی؟ اس نے تیمور کو مخاطب کیا، جو فرش پر لگے بستر پر بیٹھا ریڈیو کے ساتھ کوئی تجربات کرنے میں مصروف تھا۔ کس کی جاب؟ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اپنی بات کر رہی ہوں۔ لیکن تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک دفعہ ثانی نے مشورہ دیا تھا جاب کا، تاکہ میری پاکٹ منی پوری ہو جایا کرے، اور تب تم نے انکار کر دیا تھا، ثانیہ نے یاد دلایا۔ زیادہ حیرانی تو مجھے اسی بات پر ہو رہی ہے کہ اب اچانک کیسے خیال آ گیا۔ اچانک تو خیر نہیں آیا، میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ تمہارا مشورہ مان لینا چاہیے تھا۔ او چھوڑو یار، تم کہاں اس جھنجٹ میں پڑنا چاہ رہی ہو؟ تیمور نے کہا۔ تم بتاؤ تمہیں کتنی پاکٹ منی چاہیے ہوتی ہے، میں دے دیا کروں گا۔ تم کتنے دو گے؟ 5 یا 600؟ مجھے 100 نہیں 1000 چاہیے۔ بتاؤ، دے سکتے ہو مجھے منتھلی 6-7 ہزار روپے؟ اس کی اڑان ابھی یہاں تک ہی تھی۔ تم نے کیا سونے چاندی کے گول گپے اور سموسے کھانے ہوتے ہیں؟ اپنا تعجب چھپانے کے لیے اس نے مصنوعی انداز میں آنکھیں پھیلا لی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، وہ جھنجھلائی۔ ساری ضروریات امی پوری کر تو دیتی ہیں آنیہ، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اوفو تیمور، تم بلا وجہ سوال جواب شروع کر دیتے ہو۔ اگر میں جاب کر لیتی ہوں تو آخر اس میں مذائقہ کیا ہے؟ ثانیہ بھی تو کرتی رہتی ہے۔ اب تو نہیں کر رہی، تیمور نے سنجیدگی سے کہا، اور جب کر رہی تھی تو ہمیں ضرورت تھی، اور ابھی بھی اگر تم لوگوں کو باہر نکل کر خوار ہونا ہے تو میرے 2 جگہ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بس کوئی ضرورت نہیں ہے جاب واب کی، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اور اس کا انداز ایسا جو ہے وہ بہت کم معاملات میں ہوا کرتا تھا۔ امی اور شفق بھی تو جاتی ہیں، میں تو انہیں بھی مجبور کر رہا ہوں کہ اب چھوڑ دیں۔ تیمور، بس آنی، تیمور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھ سے پوچھو گی تو نہ ہی سنو گی۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتی تم سے، صرف بتا رہی ہوں کہ میں جاب ضرور کروں گی۔ تیمور نے پہلے حیرانے اور پھر بد دلی سے اس کے مستحکم لہجے کو سنا، کچھ کہنا چاہا، پھر اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ میں آنیہ کی ہٹ دھرمی سے تنگ آتی جا رہی ہوں۔ مجال ہے جو یہ لڑکی اپنے اندر کچھ گنجائش رکھ کر کوئی بات سن لے، ہر بات میں ضد، ہر بات میں من مانی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ بے اختیار اسے چند روز پہلے امی کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی، تب اس نے اسے امی کا وہم قرار دیا تھا۔ اس کا تو زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی کٹتا تھا، اس لیے آنیہ کے مزاج میں اگر ہٹ دھرمی کا عنصر بڑھ رہا تھا تو اس کے لیے یہ بات محسوس کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی وہ تو بچپن سے ہی ان سب سے مختلف مزاج رکھتی تھی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے یا اس کی عادات میں شدت آتی جا رہی تھی، جو بعض اوقات ان سب کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اس وقت بھی تیمور کو اس کی بات نے عجیب سے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس احساس کا کیا نام تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی لکیریں اس ذہنی خلفشار کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اندر ثانیہ اسے لتاڑنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ضرورت تھی ایسا کہنے کی؟ کم آن ثانیہ، تم یہ طے مت کیا کرو کہ مجھے کس وقت کیا کہنا ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ مجھے جاب کرنی ہے اور بس، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ جب تیمور کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں پیسے دے دیا کرے گا تو تم مان کیوں نہیں لیتی؟ ثانیہ ضج ہو کر بولی۔ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، مجھے میرا اپنا پیسہ چاہیے۔ وہ پرسکون تھی۔ احسان؟ کس نے جتایا احسان؟ ثانیہ حیران ہوئی۔
ہر بات کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے، بعض اوقات انداز بھی بہت کچھ جتا دیتے ہیں۔ سارے انداز اسی کو کیوں سمجھ آتے ہیں؟ ثانیہ نے جل کر سوچا۔ اور پھر میں سمجھ نہیں پا رہی تم لوگوں کو اعتراض کس بات پر ہے؟ میں کوئی بہت اہم ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہوں کہ جو آپ کے متعلق سوچوں بھی نہیں۔ وہ بھول گئی کہ کچھ عرصہ قبل تک وہ اسی بات کا شور مچاتی رہی ہے۔ اور ویسے بھی، اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور خاصی جتاتی نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہو رہی کہ اسی لیے گھر بیٹھی رہوں۔ ہو بھی سکتی ہے، زینب اچانک بولی۔ آنیہ چونکی، پھر ناک چڑھا کر بولی، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ ثانیہ بی بی کی بات کہیں طے ہو پائے گی، نہ ہی ہماری باری آئے گی، اس نے بے حد نخوت سے کہا تھا۔ ثانیہ کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا تھا۔ آپ کو اتنی جلدی ہے تو امی سے کہہ دیں، وہ آپ کی شادی کر دیں گی، نرمین تڑک کر بولی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، آنیہ نے ڈپٹ کر کہا۔ میرا منہ تو بند ہو ہی جائے گا، لیکن اگر اس گھر میں کسی کا منہ بند نہیں ہو سکتا تو وہ آپ ہی ہیں۔ آنیہ کو کھری کھری سنانے کا حوصلہ صرف وہی کیا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے ان دونوں کے جھگڑے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ ثانیہ تو خیر ایک ہی جملے کی مار نہ سہ سکی اور چاروں شانے چت ہو گئی، لیکن یہ نرمین بدبخت، اس نے دانت کچکچائے، بس نہیں چلا دانتوں تلے نرمین کی گردن ہی چبا ڈالے۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالآخر امی کو مداخلت کرنا پڑی۔ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا امی، یہاں تو یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ فی الحال تو آپ ہی صاحبہ کا نیا شوق سن لیں۔ ہاں، سمپل ایف اے کے ساتھ بڑی کمال کی نوکری ملے گی انہیں۔ وہ بے حد چڑچڑی ہو رہی تھی۔ نرمین، یہ کیا طریقہ ہے؟ بڑی بہن سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کر بڑی بہن کی باتیں سنیے، تب آپ کو پتہ چلے گا ان سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ وہ جل کر بولی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ آنیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے تب تک دیکھا جب تک وہ دروازے سے غائب نہیں ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اسے اس وقت بے حد کوفت کا سامنا کرنا پڑا جب امی نے بھی اسے فوراً ٹوک دیا۔ لیکن کیوں امی؟ وہ جھنجھلائی۔ ہر بات پر سوال اٹھانا ضروری ہے، انہوں نے اپنی مخصوص مدھم آواز اور دھیمے لہجے میں کہا۔ آنیہ کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے ہی انکار کریں؟ اس نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بے حد بدتمیزی سے کہا۔ ثانیہ کو تو آپ نے منع نہیں کیا، شفق کو بھی تو ساتھ ساتھ لگائے پھرتی ہیں، اور آپ خود بھی تو۔ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ ثانیہ اور شفق کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، جبکہ تمہارے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ہی عادل اور اس کے گھر والوں کی پسند ناپسند کا خیال رہا ہے۔ میں جانتی ہوں عادل یہ بات بالکل گوارا نہیں کرے گا۔ جو بات اسے اپنی بہن کے لیے ناپسند ہے، وہ بات ہونے والی بیوی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ امی، کیا میری پسند ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اس نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا۔ کیوں اہمیت نہیں رکھتی؟ رکھتی ہے بھائی، لیکن یہ باتیں تب تک اہم ہوتی ہیں جب تک لڑکی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں۔ اس نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ تم میری بات پوری ہونے دو گی؟ انہوں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ تم بے شک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو، لیکن تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور جب شادی بیاہ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو لڑکی کے سسرال والوں کی پسند ناپسند کو زیادہ اہمیت دینا پڑتی ہے، خواہ وہ سسرالی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عادل بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، میں جانتی ہوں، وہ تمہیں نہیں روکے گا، لیکن جس بات کو ماننے کے لیے اسے خود پر جبر کرنا پڑے وہ بات کی ہی کیوں جائے؟ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے عورت کو بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یہ بات تم ابھی سے اپنے پلو سے باندھ لو۔ مجھے یہ سب مت بتائیں، وہ جل کر بولی۔ ایسی زندگی جائے بھاڑ میں جو مجھے کسی اور کی پسند ناپسند کے مطابق گزارنا پڑے۔ آنیہ، امی نے فوراً ٹوک دیا۔ اسے اپنی بے قراری کا احساس ہوا تو خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے تحمل سے بولی، میرے لیے صرف آپ کی پسند اہمیت رکھتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو پھر تم یوں سمجھو مجھے ہی یہ بات پسند نہیں، انہوں نے گویا بات ہی سمیٹ دی۔ کمال ہے، صرف میرے لیے پسند نہیں، مجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں یا شفق اور ثانیہ میں؟ تمہیں نہیں لگتا آنیہ تم دن بہ دن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو؟ میں بدتمیز نہیں ہوتی جا رہی، آپ نے ہی فرق کیا ہے مجھ میں اور اپنی اس باقی اولاد میں۔ اس کا سارا وجود بھڑ بھڑ جلنے لگا تھا۔ الٹی سیدھی کوئی بھی بکواس کر لو مگر تم ملازمت نہیں کرو گی، حلیمہ نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا کیوں؟ وہ جھنجھلائیں۔ ایک بات تمہیں طریقے سے سمجھا دی مگر تمہاری عقل میں آ ہی نہیں رہی۔ ظاہر ہے آپ کی باقی بیٹیوں جیسی عقل مند جو نہیں ہوں، وہ بدتمیزی سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ آپ مجھے ملازمت کی اجازت نہ دیں امی، مگر جو آپ چاہتی ہیں وہ بھی میں نہیں کروں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں میری مرضی کے بغیر آپ کیسے کچھ کرتی ہیں۔ مظہر نے دوبارہ ملاقات کا نہیں کہا تھا، یہ اس کا اپنا دل تھا جو ہمکنے لگا تھا۔ ہوتا دراصل یوں ہے کہ پہلی سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی کی باری تو ضرور ہی آتی ہے۔ جو زیادہ جلد باز ہوتے ہیں وہ دو دو تین تین سیڑھیاں ایک جست میں پھلانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ابھی وہ اتنی باحوصلہ تھی نہ ہی جلد باز۔ یوں بھی آج کل اس نے اپنے دماغ سے سوچنے کا کام تقریباً ترک ہی کر رکھا تھا۔ وہ اپنے دماغ کی بجائے مظہر کے دماغ سے سوچتی تھی اور مظہر کھچڑی کو ٹھنڈا کر کے کھانے کا قائل تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آنیا کو اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ وہ بڑے آرام سے اپنی زبان سے مظہر کے الفاظ بولتی تھی۔ بدلحاظ اور بدتمیز تو خیر پہلے بھی تھی، مگر اب تو اسے برداشت کرنا بھی مشکل لگتا۔ مگر آنیا کو اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ وہ مظہر کی محبت میں صرف ناک تک ہی نہیں پیشانی تک ڈوبی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پتہ تک نہیں چل پا رہا تھا مظہر نے بڑی مشاقی اور چابک دستی سے اس کے گرد محبت کا جو جال بنا ہے، اس کے تار ریشم کے نہیں لوہے کے ہیں، اور لوہا جب دہکتا ہے تو وہ وجود پر ایسے نشان لگاتا ہے جن کی تکلیف سہی نہیں جاتی، اور نشان کبھی بھی نہیں مٹتے۔ فی الحال تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی۔ اس دنیا کی تہذیب کو یوں اپنا چکی تھی جیسے پیدا ہوتے ہی اسی تہذیب کے زیر سایہ رہی ہو۔ سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گویا ہر کام اسی دنیا کی روایت کے مطابق انجام دیتی تھی۔ محبوب کی پرستش اس دنیا کا نصف العین تھا، اور وہ تو روگردانی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چاہتا لمحہ لمحہ اس کی سنگت میں بتائے، کہیں زمانہ ہمیں الگ نہ کر دے یا موت کا پنجہ نہ آن دبوچے۔ اسے خدشات ستاتے، کتنی مختصر ہے یہ زندگی، محبت کرنے کے لیے تو اور بھی کم۔ کوئی جادو کی چھڑی کیوں نہیں گھومتی، یا کوئی معجزہ کیوں نہیں ہوتا، یا یوں ہی ہو کسی روز میری آنکھ کھلے اور میں اور مظہر زمانے کے خوف سے آزاد ہو چکے ہوں، راستے خود بخود ہموار ہو جائیں، دیواریں آپ و آپ ڈھہ چکی ہوں، ہمارے درمیان کوئی عادل نہ ہو۔ معجزے بھی تو ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ممکن نہیں؟ وہ سوچتی اور کڑتی، آخر ہمارے مقدر میں کوئی معجزہ کیوں نہیں؟ کچھ ہو سکتا تو ہوتا کیوں نہیں؟ بھلا ہتھیلیوں کی اوک میں پانی بھی کبھی ٹھہرا ہے؟ لیکن اسے کون سمجھاتا، یا شاید سمجھا بھی لیتا، بشرط یہ کہ اس نے کسی کو اس قابل سمجھا ہوتا۔ البتہ مظہر نے سنا تو خوب ہنسا۔ پاگل ہو تم بالکل۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، امید اچھی ہی رکھنی چاہیے۔ ہاں، اچھی امید رکھنے میں برائی نہیں ہے، مگر خواہش سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کی سمجھ کو گروی رکھا ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ امی نے مجھے جاب کی اجازت نہیں دی، اس نے افسردگی سے بتایا۔ کیوں؟ تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ بہت بے تکی سی وجہ ہے، وہ ہچکچا سی گئی۔ پھر بھی وہ بضد ہوا۔ امی کہتی ہیں عادل کو پسند نہیں، اس نے جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، بحالت مجبوری۔ مظہر بڑی دیر تک خاموش رہا۔ آنیا کو خدشات ستانے لگے تو بولی، کچھ کہیں گے نہیں؟ تم اپنی امی کی بات مان لو آنیا، مائیں اولاد کا برا نہیں سوچتی، مگر اولاد میں فرق تو رکھ سکتی ہیں، یعنی کسی سے زیادہ محبت، کسی سے کم۔ وہ جل کر بولی، ایسا نہیں ہوتا آنیا، ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس نے بات قطع کی اور زور دے کر بولی، یہ ہو سکتا ہے کہ آنٹی ثانیہ کو تم پر اہمیت دیتی ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے۔ بقول تمہارے وہ شروع سے آنٹی کا ہاتھ بٹا رہی ہے، گھر کی مالی حالت کو مستحکم بنانے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ ایسے میں اگر آنٹی اس کی بات کو اہمیت دیتی ہیں تو اس میں اتنا ہرٹ ہونے کی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو اپنی امی کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ وہ ثانیہ کی مخالفت کر کے یا اس کے کسی معاملے میں روک ٹوک کر کے اسے متنفر نہیں کرنا چاہتی، ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں ثانیہ کے لیے جو بھی غصہ ہے وہ تمہاری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آنیا، وہ بھی مجبور ہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سمجھایا تھا۔ آنیا قائل ہونے کی بجائے اور بھڑک اٹھی، میں ہی فالتو ہوں نا اس گھر میں، کسی کا بھی غصہ مجھ پر ہی نکالا جائے۔ اتنا غصہ نہیں کرتے میری جان۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اگر میں کبھی تمہیں کسی بات سے منع کروں گا تو تب بھی تم اسی طرح غصہ کیا کرو گی؟ سنجیدہ لہجے میں رچی شرارت اس کے دل پر شبنم کی طرح برسی تھی۔ اس کے لب مسکرا دیے۔ آپ مجھے کیوں روکیں گے جبکہ میں کوئی ناحق بات بھی نہیں کر رہی؟ وہ ناز سے بولی، اور میں جانتی ہوں آپ مجھے کبھی منع نہیں کریں گے، اتنا بھروسہ تو ہوگا مجھ پر۔ خود سے بھی زیادہ، وہ جذب سے بولا، اور مجھے آپ سے بھی زیادہ، وہ کھلکھلائی۔ اچھا سنو، اب میں فون نہیں کروں گا، اس نے اچانک کہا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ یار یوں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، سماعتیں سیراب ہوتی ہیں نہ دل، الٹا بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، اس بیچارے کی بات نہیں مانیں گے تو بے قرار ہی ہوگا۔ مطلب جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کی بات مان لیں، بیچارہ آپ کو دعائیں ہی دے گا، اس نے کنکتے لہجے میں کہا۔ دعائیں یوں ہی تو نہیں ملتی، آپ کے تعاون کی بھی ازحد ضرورت پڑے گی۔ وہ بھی شرارت سے گویا ہوا، اور آپ کو اپنے تعاون کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی۔ آنیا، اس کی آواز میں متبسم سی حیرانی تھی۔ آر یو سیریس؟ تمہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں پتہ ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ پھر کہیں ملنے آ سکتی ہو؟ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ آنیا کی خاموشی کو جانے کیا سمجھا اور اگلے ہی پل وضاحتی لہجے میں بولا، میرا مطلب کچھ دیر باتیں ہوں گی، ساتھ میں لنچ کریں گے،
آپ کو جی بھر کر دیکھیں گے، دل کی خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ آنیہ خاموشی سے کسی حساب کتاب میں لگی رہی۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا؟ واہ صاحب، خوب ہیں آپ بھی۔ مظہر ہنس دیا۔ میں کچھ اور سوچ رہی تھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اٹس اوکے، میں تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا۔ ارے مشکل کیسی؟ آپ بتائیں کہاں آنا ہے؟ مظہر تو دنگ ہی رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے یوں پوچھا جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں بھی وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ صرف میں ہی خود پر لگی پابندیاں برداشت کروں۔ ثانیہ بھی تو اتنا عرصہ اپنی مرضی سے جاب کرتی رہی ہے، اسے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، مجھے نہیں؟ بس مجھے نہیں پتا، میں اپنی مرضی کروں گی کسی بھی قیمت پر۔ آنیہ اتنا ایموشنل نہیں ہوتے، اس نے سمجھانا چاہا۔ او ہو، مجھے نصیحتیں مت کریں، وہ چڑ ہی تو گئی۔ صرف یہ بتائیں میں کہاں پہنچوں؟ وہ بغاوت پر آمادہ تھی۔ صرف میرے دل تک، وہ جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے چہکا تھا۔ منزل تک پہنچانے والے راستے ان دونوں کو ہی دور دور تک صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ آسمان تو جیسے کوہرا اوڑے بیٹھا تھا، کئی روز سے سورج کی ایک کرن بھی دکھائی نہ دی تھی۔ دھند سے بوجھل دن نکلتا، ذرا جو منظر صاف ہونے لگتا تو بادل چھا جاتے، در و دیوار سے سرمئی غبار لپٹا رہتا اور فرش کی سطح سے تو برف کی کیلیں جھانکنے لگی تھیں۔ بعض اوقات تو دہکتے کوئلوں کے سامنے بھی کب کبھی محسوس ہوتی۔ اس دفعہ تو سردی عجیب ڈھنگ سے آئی تھی، مگر وہ معمول سے مختلف دن تھے۔ آسمان پر پھیلی دھند کے موٹے پردے کی اوٹ سے چند سنہری کرنوں نے جھانکا اور چپکے سے نیچے اتر کر شہتوت کے نیم چاند پتوں سے الجھنے لگیں۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر آسمان پر مچلتی ہلچل کو دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنی موٹی جرسی کی کوہنی سے پھسلتی آستین کو دوبارہ سے فولڈ کر کے جھاڑو ہاتھ میں لیا اور ادھورا رہ جانے والا کام نپٹانے لگی۔ شڑاب شڑاب کی آواز کے ساتھ اینٹیں نکھرتی جا رہی تھیں، گو کہ اسے کام سمیٹنے کی جلدی تھی۔ ہاتھ پیر سردی سے سن ہو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں کو پانی سے بچانے کے لیے وہ قدرے احتیاط سے جھاڑو چلا رہی تھی۔ تاخیر ہونا لازمی امر ٹھہرا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ شیخ صاحب کی قیام گاہ صاف کر دے گی، کیونکہ چارے اور غلاظت کی وجہ سے روز ہی صحن کا وہ حصہ دھونا پڑتا تھا۔ پھر تیمور کی تاکید بھی تھی، میرا شہزادہ بہت نفاست پسند ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ گو کہ وہ سبھی اس معاملے میں محتاط رہتی تھیں، خاصی صفائی پسند تھیں، لیکن اگر کسی روز تیمور کو کوئی کوتاہی دکھائی دے جاتی تو خوب بگڑتا۔ شیخ صاحب کو ہم نے قربانی کی نیت سے پالا ہے، اور قربانی کے جانور کی جتنی دیکھ بھال کی جائے اور اس کے آرام کا جتنا خیال رکھا جائے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، مگر اس گھر میں سبھی اپنے مشترکہ ثواب کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ بولنا شروع ہوتا تو مشکل سے خاموش ہوتا، اور اس کی جذباتی وابستگی کی بنا پر ان سب کو یقین تھا تیمور عید سے 2 روز قبل شیخ صاحب کو بھگا دے گا گھر سے، مگر قربان نہیں کرے گا۔ بہرحال وہ یہی سوچ کر آئی تھی صرف یہی کونا دھو دے گی، مگر جب دھو چکی تو باقی صحن کو یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں لگا، اس لیے موسم کی شدت سے خائف ہونے کے باوجود پانی کا پائپ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اس وقت پرندوں کا دانہ پانی بدل رہی تھی جب آنیہ نے اسے پکارا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ثانیہ کے متوجہ ہوتے ہی اس نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ وہ اس وقت ثانیہ کا سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے کھڑی تھی، جس کے دامن پر میرون رنگ کی بے حد خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی، جبکہ دوپٹے کے بارڈر پر لیس کے علاوہ میرون رنگ کے پھول کڑے ہوئے تھے۔ وہ ثانیہ کا بالکل نیا سوٹ تھا اور شفق نے چند روز قبل ہی سی کر دیا تھا، مگر آنیہ کے سراپے پر بہت جچ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسی کے لیے سلائی کیا گیا ہو۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ پانی کا کٹورا اچھی طرح دھوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بتا بھی رہی ہوں اور پوچھ بھی رہی ہوں، آنیہ کھلکھلائی۔ مقام حیرت ثانیہ کے تعجب میں اضافہ ہوا۔ سو کر اٹھتے ہی وہ کبھی اتنے خوشگوار موڈ میں نہیں ہوتی تھی، پھر آج وہ بستر سے بھی جلد نکل آئی تھی، حالانکہ وہ تو دن چڑھے بستر سے نکلتی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے، ثانیہ نے سچے دل سے سراہا۔ ہے نا؟ وہ خوش ہو گئی، پھر فوراً بولی، لے لوں؟ کیا مطلب؟ 1 دن کے لیے ادھار دے سکتی ہو، کچھ دیر پہنوں گی پھر واپس کر دوں گی۔ عادل آ رہا ہے؟ ثانیہ کٹورے میں باجرہ ڈال رہی تھی کہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بڑا بورنگ مذاق ہے، اس نے ناک چڑھائی۔ صرف یہ بتاؤ سوٹ لے لوں؟ میرے پاس تو ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے۔ بندہ ناشکرا ہو تو کوئی کیا کرے، بہرحال لے لو، لیکن تیاری کہاں کی ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ تھینک یو سانی، یو آر سو سویٹ، وہ چہکی۔ اچھا سنو، تمہارے وہ بلیک ایئرنگ بھی لے لوں؟ وہ میرے نہیں، شفق کے ہیں۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی، تم جیسی بڈھی روح کو تو جولری کا شوق ہی نہیں، کم سے کم شفق اس معاملے میں پھر بھی کچھ باذوق ہے۔ ویسے مجھے یاد تھا وہ ایئرنگز شفق کے ہیں، تم سے اس لیے پوچھا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کی چیزیں اکثر استعمال کر لیتی ہو، اور میں شفق کو بتانا نہیں چاہتی میں نے اس کے ایئرنگز لیے تھے۔ دراصل میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ تمہاری خیر ہے، تم تو میری بہن ہو۔ آنی وہ بھی ہماری بہن ہے، ثانیہ نے فوراً ٹوک دیا۔
ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے بےساری سے مکھی اڑائی۔ پھر میں لے لوں ایئرنگز؟ کہہ دو گی تم نے لیے تھے؟ اچھا بابا کہہ دوں گی۔ پریشر کی وجہ سے پائپ نل سے الگ ہو گیا تھا، وہ دوبارہ سے لگانے دوڑی۔ بس اب بلیک جوتا ہوتا تو مزہ آ جاتا، اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ اتنی میچنگ؟ ثانیہ بری طرح چونکی، بلکہ الجھی۔ آخر تیاری کہاں کی ہے؟ ثنا کی طرف جا رہی ہوں۔ ویسے تو میرا اپنا ریڈ اور اورنج سوٹ بہت کمال کا ہے، اس کے ساتھ تو میچنگ جولری اور جوتا بھی ہے، لیکن مظہر کو بلیک کلر زیادہ پسند ہے۔ ثانیہ نے اسے بڑبڑاتے ہوئے پلٹ کر کمرے میں جاتے دیکھا۔ صرف اتنی بات سمجھ آئی کہ ثنا کی طرف جا رہی ہوں اور ریڈ اور اورنج سوٹ کمال کا ہے۔ وہ الجھی الجھی سی جھاڑو اٹھا کر پھر سے متحرک ہو گئی، مگر اس پر کام بے توجہی نمایاں تھی۔ اس دفعہ سردی سچ مچ عجیب ڈھنگ سے آئی تھی، خصوصاً آنیہ کے لیے۔ وہ تو سرد ہوا کے پہلے جھونکے کے ساتھ ہی سردی سردی کا شور مچانا شروع کر دیتی تھی۔ سارا موسم وہ کسی ایسے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جس میں پانی کا استعمال زیادہ ہو۔ گھر سے نکلنا ترک کر دیتی تھی، سارا دن گرم رضائی اوڑھے رہتی، جبکہ آج پھر ایک ایسا دن تھا کہ نہ صرف وہ جلدی بیدار ہو گئی تھی بلکہ سخت سردی کی پرواہ کیے بنا نہانے بھی گھس گئی تھی۔ بات تو خیر معمولی تھی، مگر اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر کیا؟ وہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ممکن ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہو، مگر اس نے تو جب سے ملازمت ترک کی تھی تب سے اسے آنیہ کی سرگرمیاں مشکوک لگنے لگی تھیں۔ بظاہر تو کوئی واضح علامت نہیں دکھائی دیتی تھی، مگر شکوک ابھر رہے تھے۔ وہ چونک رہی تھی، وہ ٹھٹک رہی تھی۔ دل چاہتا آنیہ سے دو ٹوک بات کرے، مگر کس بنیاد پر؟ کوئی ٹھوس یا واضح ثبوت بھی تو نہیں۔ اور کیا کہہ کر بات شروع کرے؟ مجھے تم بدلی بدلی سی لگنے لگی ہو، گو کہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کہیں کوئی زبردست انقلاب رونما ہوا ہے، جیسے کوئی بغاوت تمہارے اندر ابھر رہی ہو پھر معدوم ہو رہی ہو۔ اور اگر اس نے میرے ان الٹے سیدھے بے تکے خدشات میں سے کسی ایک کو بھی کوئی واضح نام دے دیا تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا بھلا؟ نہیں بھلا مجھے کیا ضرورت ہے اس جھنجٹ میں پڑنے کی؟ خواہ بے بنیاد بات بھی کروں اور بھرم بھی گنواؤں۔ پتہ نہیں انسان خدشات کے درست ہونے سے ڈرتا ہے یا بھرم ٹوٹنے سے خائف ہوتا ہے۔ بہرحال آنیہ کوئی بچی تو نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کر جائے۔ بدتمیز ہے، منہ پھٹ ہے، خود سر اور ہٹ دھرم ہے، نا سمجھ یا کم عقل تو بہرحال نہیں ہے۔ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، جانے کیوں یہ الٹے سیدھے خیالات میرے دماغ میں ہی آتے ہیں۔ تت تیرے کی۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ دھند دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی، دیواروں پر سنہری کرنیں کھیلنے لگی تھیں۔ اس نے جھاڑو ایک طرف رکھی، پائپ سمیٹا، ہاتھ پیر خوب رگڑ کر دھوئے، پھر اپنے لیے چائے کا کپ بنا کر کتاب اٹھائی اور چھت پر چلی آئی۔ رات بھر کی اوس سے بھیگی چھت پر نرم گرم کرنیں موتیوں کی طرح پھسل رہی تھیں۔ وہ یوں ہی منڈیر جھانکنے لگی۔ اونچے نیچے گھروں میں چولہے جلنے لگے تھے، برتن کھڑک رہے تھے اور کئی طرح کی خوشبوئیں فضا کو بوجھل کرنے لگی تھیں۔ ننھے منھے بچوں کی کلکاریاں، ماؤں کی اونچی آواز میں کیے جانے والے بے ربط تبصرے، بھاگتے دوڑتے بچوں کو دادا دادی کی ڈانٹ، گلی سے گزرتا پھیری والا اور اس پھیری سے بندھی گھنٹی کی آواز، مین روڈ سے سنائی دیتا ٹریفک کا شور۔ کئی مکانات کی اوپری چھتوں کی منڈیریں تازہ دھلائی شدہ کپڑوں سے بھرنے لگی تھیں۔ دور، بہت دور تن کر کھڑے درختوں کا ہرا رنگ معدوم ہوتی کوہر نے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے چارپائی وسط میں گھسیٹی اور اطمینان سے بیٹھ کر چسکیاں لینے لگی۔ بہت کچھ دیکھ لیا، کئی آوازیں بھی سن چکی، مگر سوچ تھی کہ کسی ایک نقطے پر ٹکتی ہی نہ تھی۔ تبھی کسی چھت سے کبوتروں کا گول اٹھا اور کوہر جذب کرتی سنہری دھوپ کا سینہ بھاری پروں کی آواز سے بوجھل ہو گیا۔ اس کی سوچ بھی منتشر ہو گئی تھی۔ اکیلے چائے پیتے ہوئے کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ ٹکٹکی باندھے نیلگوں ہوتے آسمان پر کلا بازیاں کھاتے کبوتروں کو دیکھ رہی تھی جب آنیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی، آنیہ جانے کب اوپر آ گئی تھی، اسے تو خبر تک نہ ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی، میں تمہاری چائے ڈھک آئی تھی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی ہوگی، ابھی جا کر لے آؤ، اس نے مشورہ دیا۔ لے آؤں گی، ابھی ایسی جلدی بھی کیا ہے، سرسری لہجے میں کہتی منڈیر کے قریب جا رکی اور بڑی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، ثانیہ نے کندھے اچکا دیے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ ثانیہ سپ لیتے لیتے چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہاں کسی کو ہونا چاہیے تھا، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو، وہ معنی خیز لہجے میں اتنی آہستگی سے گنگنائی کہ ثانیہ کے خاک بھی پلے نہ پڑا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی ہمارے پڑوسی بھی کس قدر خوش مزاج ہیں، دیکھو فی الحال کوئی چھت پر بھی نہیں، کوئی ہوتا تو انسان بات ہی کر لیتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ ویسے میں سیڑھیوں میں کافی دیر سے کھڑی تمہیں ہی دیکھ رہی تھی، تم کافی دیر دیوار کے پاس کھڑی رہیں، میں نے سوچا کسی سے بات کر رہی ہو۔ نہیں، میں تو بس یوں ہی جھانک رہی تھی، ثانیہ نے سرسری انداز میں کہا۔ اچھا، آنیہ اس ایک لفظ کو کھینچتی ہوئی بے سبب ہنس دی۔ جھانکا یوں ہی جاتا ہے؟
ثانیہ پیر سے چونٹی جھاڑ رہی تھی، پہلی بار اکتا کر اسے دیکھا۔ ہلکے سبز رنگ کے لباس، کسی جرسی یا دوپٹے سے بے نیاز، اپنے لمبے بالوں کی گیلی لٹوں کو انگلیوں سے سلجھاتی وہ بہت تر و تازہ اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ ثانیہ اپنی ساری اکتاہٹ، آنیا کی باتوں بلکہ بے تکی باتوں سے تخلیق شدہ بیزاری کو بھول بھال یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، ہمیشہ سے اول جلول حلیے میں بھی غضب ڈھاتی، مگر آج کل تو اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی رنگ دکھائی دینے لگے تھے، خوشکن، منفرد، نہ سمجھ میں آنے والے۔ آنیا منڈیر پر کوہنی ٹکائے پڑوس میں جھانک رہی تھی، اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو مسکرا دی۔ ثانیہ نے اسے مسکراتے دیکھا تو نظروں کا رخ بدل کر دیوار پر پھدکتی ننھی سی بھوری چڑیا کو دیکھنے لگی۔ ابھی 9 بجے ہیں، میں 10 ساڑھے 10 تک چلی جاؤں گی۔ آنیا نے چارپائی پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں اطلاع دی تھی یا خود کلامی کی تھی کہ اس مہینے میں ثنا کے گھر تمہارا چوتھا چکر ہے۔ ثانیہ نے خود کو روکتے روکتے بھی کہہ ہی دیا۔ وہ اسے ٹوکنا چاہ رہی تھی مگر یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے، محترمہ نازک مزاج بھی تو بہت تھیں۔ جانتی ہوں، پھر وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف لیٹ گئی، پیر زمین پر ٹکے تھے اور نگاہیں آسمان کی وسعتوں میں بھٹک رہی تھیں۔ ثانیہ نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا اب ثنا کو آنا چاہیے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا اور گردن موڑ کر اس کے تاثرات جانچنے لگی۔ آنیا نے ذرا سی نظریں موڑ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ خود تو وہ آتی نہیں ہے جبکہ تم چوتھی بار جا رہی ہو، کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس میں عجیب کیا ہے؟ آنیا نے سرسری انداز میں اسے رد کیا۔ وہ میری سہیلی ہے ثانیہ، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے اگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تو کیا میں بھی نہ جاؤں؟ ویسے بھی ثنا کو اس کے بھائیوں نے منع کر رکھا ہے کہیں آنے جانے سے، تم جانتی تو ہو کتنے کنزرویٹو ہیں۔ نئی اطلاع ہے، پہلے تو نہیں تھے، ثانیہ نے کہا، اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا ثنا اور اس کے گھر والے کتنے آزاد خیال ہیں، یہ اس سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ آنیا نے اظہار خیال ضروری نہ سمجھا، یوں ہی پیر جھلاتی رہی۔ اور اس کے بھائیوں نے ہمارے گھر آنے سے ہی کیوں منع کیا؟ یہاں ایسی کون سی برائی نظر آ گئی؟ بات کا بتنگڑ، پال کی کھال، آنیا نے بیزاری سے اس کی بات قطع کی۔ تمہیں دن بدن ہوتا کیا جا رہا ہے ثانیہ؟ جب دیکھو روک ٹوک میں لگی رہتی ہو، اور پتہ نہیں تم سے کوئی چیز لیتے ہوئے میں تمہاری اس اعتراض والی عادت کو کیوں بھول جاتی ہوں۔ اس کا اشارہ سوٹ کی جانب تھا۔ میں اعتراض نہیں کر رہی، ثانیہ نے رسان سے کہا، وہ جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی، اب تمہیں ہی اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں تو میں کیا کروں؟ وہ بھی اکتا گئی تھی۔ آنیا نے غضبناک نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہو، تم سے زیادہ ہی پرواہ ہے مجھے اپنی عزت کی۔ ثنا نے خود فون کر کے درخواست کی تھی کہ میں اس کے ساتھ بشرا کی طرف چلوں، اسے کچھ ضروری کام ہے، بلکہ بشرا کی سالگرہ ہے اور اس کے بھائی اسے تنہا جانے نہیں دے رہے۔ اب تم خود بتاؤ میں کیسے انکار کر دیتی؟ وہ بھی تو اکثر میری مدد کرتی رہی ہے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ بہانوں کی تو اب یوں بھی کوئی کمی نہ رہی تھی۔ کل چلی جانا، ثانیہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ امی، شفق اور کشف فیصل آباد سے واپس آ جائیں گی، نرمین اور زینب کا تو تمہیں پتہ ہے پریکٹیکل کی وجہ سے لیٹ آئیں گی، تم چلی جاؤ گی تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ سالگرہ آج ہے، جاؤں کل؟ کیا بات ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اکیلے رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نوکری کرتی رہی ہو، گھر سے باہر اکیلی ہی جاتی تھی، اب کون سا کمال ہو گیا کہ آپ کو ڈر لگنے لگا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ لاحول ولا، یہ نوکری تو لگتا ہے میرے لیے تانا ہی بن گئی ہے، ثانیہ نے جھنجھلا کر سوچا۔ آنیا ایک طنزیہ اور تمسخرانہ نظر اس پر ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ثانیہ کی پرسوچ نظروں نے اس کا تعقب کیا تھا۔ ماحول نیم تاریک تھا، خوشبوؤں بھری بے حد دلکش وہ قیمتی فضا، بہت عجلت سے کھسکتے جلد باز لمحے، تیزی سے دھڑکتا دل اور عارض پر لرزتی پلکیں۔ گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس نے چپکے سے آنکھیں اٹھائیں اور پھر سٹ پٹا کر جھکا لی تھی۔ بند مٹھی مسکراتے لبوں پر جمائے مظہر اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، ان کی تاب لانا آنیا کے لیے صرف مشکل ہی نہیں کٹھن بھی تھا۔ کیا چیز ہو تم؟ اس کے چہرے پر اترتی سرخی اسے مزید شرارت پر ابھار رہی تھی۔ متبسم اور شریر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آنیا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کیا تھا۔ آپ مجھے پاگل کر رہی ہیں، دیوانہ تو خیر پہلے ہی بنا رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا تبدیلی نہ آئی تھی۔ مظہر، نظریں جھکائے جھکائے اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ وہ جاندار طریقے سے ہنس دیا، پھر کرسی کی بیک سے کمر لگاتے ہوئے بولا، کس نے کہا تھا اتنا بن سور کر آنے کو؟ امتحان میں ڈالنے کا تو تمہیں خود شوق ہے، اب بندے کو اپنی نظروں پر قابو نہ رہے تو وہ کیا کرے؟ اس کی نظریں ابھی تک اس پر نگران بنی ہوئی تھیں۔ میں بن سور کر نہیں آئی، وہ احتجاجاً بولی۔ مظہر نے فوراً تائید کی۔ ویسے بنا سنگھار تم اتنی خوبصورت لگتی ہو، جب سنگھار کرتی ہوگی تو کیسی لگتی ہوگی؟ شرارت، شوخی، محبت، آنیا کے لب خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ جانتی ہو تم کتنی خوبصورت لگ رہی اور میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔
دل چاہ رہا ہے تمہیں کہیں چھپا دوں، کسی ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے میرے سوا۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی تھی۔ آنیا کھلکھلا کر ہنس دی۔ نیم تاریکی میں جیسے شمعیں جل اٹھی تھیں۔ میں جانتی ہوں، وہ اٹھلا کر بولی۔ کیا جانتی ہو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نگاہیں تو خیر اس پر سے ہٹ ہی نہ رہی تھیں۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں وہ سچ مچ قیامت ڈھا رہی تھی۔ یہی میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ ہم تو خیر آپ کے دیوانے ٹھہرے، اور کس نے بتا دیا؟ ثانیہ نے؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ آنیا نے ناگواری سے شکل بنائی۔ وہ میری تعریف کیوں کرے گی؟ الٹا وہ تو مجھے آنے سے منع کر رہی تھی کہ ثنا کی طرف مت جاؤ، مہینے میں چوتھا چکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہو چلا ہے وہ مجھ سے حسد کرتی ہے، میری خوبصورتی سے جلتی ہے، ہمیشہ مجھ سے آگے نکلنے کی خواہش میں ہلکان ہوتی رہی ہے بیچاری۔ امی بھی اسے ہی امپورٹنس دیتی رہی ہیں۔ ثانیہ جانتی تھی اگر وہ امی کو فورس کرے تو وہ مجھے اجازت دے دیں گی، مگر وہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں نوکری کروں۔ ظاہر ہے اس کے اپنے نمبر جو کم ہو جاتے۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ مظہر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تمہارے دل سے ابھی تک بدگمانی نہیں گئی، حالانکہ پورا مہینہ ہو گیا اس بات کو۔ کوئی اور بات کریں پلیز، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور آپ امی یا ثانیہ کی سائیڈ مت لیں، کوئی نہ بھی بتائے میں جانتی ہوں میں کتنی خوبصورت ہوں۔ مظہر اس کے انداز پر ہنس دیا۔ آپ ہنسے کیوں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی تمہاری تعریف کی، لیکن میں جھوٹ بھی تو بول سکتا ہوں۔ آنیا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بہت وثوق اور مان سے کہا۔ جواباً مظہر قہقہہ لگا کر ہنس دیا، وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اسی وقت ویٹر کھانا سرو کرنے آ پہنچا تو دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اچھا آپ نے آج مجھے کیوں بلایا ہے؟ ویٹر کے جاتے ہی اس نے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں بلایا؟ اس نے حیرانی سے الٹا سوال پوچھا۔ آپ کو دیکھنا تھا، دل و نظر کو سیراب کرنا تھا۔ تم چیز ہی ایسی ہو، ہر بار میری شدتوں کو اور بڑھا دیتی ہو۔ بلیو می آنیا، مجھے اپنی زندگی تم سے محبت کرنے کے لیے ناکافی لگنے لگی ہے۔ آنیا لب دانتوں تلے دبائے مسکراتی رہی، پھر کچھ خیال آتے فوراً بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ آج نہیں، پھر کسی روز، اس نے اپنی پلیٹ میں فرائیڈ چکن نکالتے ہوئے جیسے بات پلٹی تھی۔ نہیں پلیز آج ہی، اس نے اصرار کیا۔ پھر پتہ نہیں میں اتنی جلدی اور آسانی سے آ سکوں یا نہیں۔ پہلے ہی ثانیہ صاحبہ اعتراض کر رہی تھی کہ چوتھی بار ثنا کی طرف جا رہی ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتی ہے ثانیہ، تمہیں ثنا کے گھر اتنا مسلسل نہیں جانا چاہیے، مظہر نے سنجیدگی سے چڑھایا۔ آنیا نے چمچہ پٹک کر اسے گھورا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے ثنا کے گھر جانے کا بہانہ کرتی رہی ہوں، اس نے جتایا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں ثنا کی طرف نہ جاؤں تو نہیں جاؤں گی۔ اس کے انداز میں بھی شرارت تھی۔ مظہر ہنس دیا۔ یہ غضب مت کرنا۔ ویسے آنیا، وہ جھجک کر خاموش ہوا۔ آنیا ہاتھ روک کر مڑی، توجہ سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی جیسے اس کی اگلی بات کی منتظر ہو۔ کچھ عجیب نہیں لگتا یوں بہانے بنانا؟ میرا مطلب ہے مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے، خصوصاً تمہارے لیے۔ یہ جھوٹ، بہانے بازیاں، آخر کب تک یہی سب چلے گا؟ وہ مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ آنیا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کریں، مجبوری ہے، اس نے بے اختیار تسلی آمیز انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن آپ فکر نہیں کریں، وہ وقت بھی ضرور آئے گا جب ہمیں کسی سے جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مظہر نے اس کا ہاتھ بہت محبت سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آنیا چند لمحے مسکراتی رہی، لیکن پھر اس کی جان پر بن آئی۔ مظہر اس کا ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آنیا نے سراسیمگی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسے لگا آس پاس کی میزوں پر موجود لوگ انہی دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ کہیں موجود نہیں تھی، پچھلی 3 ملاقاتوں میں بھی ان دونوں نے ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا تھا۔ ان 3 ملاقاتوں کے دوران ہر بار گزارے ہوئے 5-6 گھنٹے اس کے اندر موجود جھجک اور شرم کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوئے تھے۔ مظہر سے اس کی محبت میں اضافہ ہوا تھا اور اس کی ذات پر آنیا کا اعتماد بڑھا تھا، لیکن ان سب باتوں کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ مظہر بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ تھامے رکھتا اور وہ سٹ پٹاتی بھی نہیں۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے آنیا کے ہاتھ پیر سنسنانے لگے تھے۔ اب تو پھر بھی ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے مظہر، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ نوالا منہ میں ڈالتا اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ آنیا اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی اور وہ بھی سٹ پٹا گئی۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے احساس دلایا۔ دیکھنے دو، اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ میں کھانا کیسے کھاؤں؟ اس نے پھر کہا۔ میں کھلا دیتا ہوں، اس نے چمچہ بھر کر آنیا کی جانب بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بری طرح بوکھلا کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔
آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی بوکھلاہٹ مظہر کے لبوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، ساری ضروری باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ اس نے آنیہ کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنیہ نے یوں ہی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ شوخی، شرارت، تازگی کی جگہ مظہر کے چہرے پر اضطراب دکھائی دیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ وجہ پوچھے، لیکن اس سے قبل ہی مظہر نے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ متعجب ہوا۔ آنیہ نے کچھ سوچا اور نفی میں سر ہلاتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ جس وقت زینب اور نرمین گھر میں داخل ہوئی، سرما کی مرجھائی ہوئی زرد دھوپ پورے صحن کا چکر کاٹ کر بیرونی دیوار پھلانگنے کی کوشش میں تھی، جبکہ شہتوت کے پتوں میں چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ کچھ کھانے کو ملے گا، بہت بھوک لگی ہے۔ نرمین فولڈر اور بیگ تخت پر اچھالتی کچن کی طرف مڑ گئی۔ کپڑے بدل آؤ، بس روٹی بنا رہی ہوں۔ ثانیہ نے پرات سے کپڑا ہٹایا اور پیڑے بنانے لگی۔ نرمین اس کی بات نظر انداز کرتی فریج میں جھانکنے لگی۔ امی کب آئیں گی؟ فون نہیں آیا ان کا؟ صبح آیا تھا فون، ثانیہ نے چولہا جلاتے ہوئے جواب دیا۔ کہہ رہی تھی 12 بجے تک واپسی کے لیے نکلیں گی، میرا خیال ہے راستے میں ہی ہوں گی۔ اور فوجیں کہاں ہیں؟ اسے ایک موٹی سی مولی مل گئی تھی، پھر چھری تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ کا روٹی بیلتا ہاتھ پل بھر کو رکا تھا۔ ثنا کی طرف گئی ہے۔ ایک تو یہ مجھے ہر دوسرے روز ثنا کے گھر جانے کی تک سمجھ میں نہیں آتی، نرمین جھنجھلا کر بولی تھی۔ کہاں تو کئی مہینے اس عزیز سہیلی کی یاد نہیں آتی، اور کہاں محبت کا یہ عالم کہ ہر دوسرے دن جایا جا رہا ہے۔ کب سے گئی ہوئی ہیں؟ 11 بجے سے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ وہ مولی اور چھری رکھ کر پلٹی۔ کدھر؟ ثانیہ نے حیرانی سے پلٹ کر پوچھا۔ ثنا کی طرف فون کرتی ہوں۔ کیا ضرورت ہے؟ رہنے دو، وہ ثنا کے ساتھ اس کی کسی سہیلی کی طرف گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ ثانیہ نے آنیہ کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کو امی سے اجازت تو لینا چاہیے تھی، نرمین پرسوچ انداز میں کہتی واپس آ کر مولی کاٹنے لگی۔ ثنا کے گھر تو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر آگے کسی اور سہیلی کے گھر جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ زمانہ بھی تو کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اس کے انداز پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں کیسے پتہ زمانہ خراب ہو چکا ہے؟ مذاق تو مت اڑائیں، وہ برا مان گئی۔ آنکھیں اور کان تو ہم بھی رکھتے ہیں، اور خیر سے ایک عدد دماغ بھی، جو حالات و واقعات کا بالکل درست تجزیہ کر سکتا ہے۔ اچھا تو پھر کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ؟ ثانیہ نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ آنیہ آپی کی شادی اب ہو جانا چاہیے، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی۔ ثانیہ دھک سے رہ گئی۔ یہ ایک دم سے آنیہ کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ایک دم سے نہیں آیا، بلکہ میں تو کافی دن سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آنیہ نے کچھ کہا ہے؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نرمین ہنس دی۔ ان کا بس چلے تو میری شکل بھی نہ دیکھیں، آپ پرسنلز ڈسکس کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بولی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا آپی دن بدن کتنی خودسر اور سرکش ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ تو خیر وہ فطرتاً ہی ایسی ہیں، مگر اب تو بہت ہی منمانی کرنے لگی ہیں۔ جس بھی بات پر ٹوک دو وہ ضد میں وہی کرتی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی بھی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ چلو ہمیں اہمیت نہ دیں، امی کی تو سنیں، مگر میں سمجھ نہیں پاتی آنیہ آپی میں جو تبدیلی میں محسوس کر رہی ہوں اسے کیا نام دیا جائے یا کس طرح واضح کیا جائے۔ حالانکہ ہماری کشف اس عمر میں ہے جہاں بڑھتے ہوئے قد کے ساتھ ساتھ رویوں کے اتار چڑھاؤ سامنے آتے ہیں اور عادات میں ہر روز تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش اور ارد گرد سے مطابقت پیدا کرنے کے چکر میں ان میں خودسری اور سرکشی جنم لیتی ہے۔ کشف خودسری دکھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپی، وہ الجھ کر خاموش ہو گئی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نرمین؟ مجھے لگتا ہے خالی پیٹ کا غبار دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ اس نے گفتگو کو عام رنگ دینے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن سیلاب کا خدشہ ہو تو منہ زور دریاؤں پر بند باندھ دیے جاتے ہیں، اور آنیہ آپی کو دیکھ کر مجھے کسی منہ زور دریا کا خیال ہی آتا ہے۔ نرمین نے آہستگی سے کہتے ہوئے چھلکے ڈسٹ بن میں ڈالے اور ہکا بکا کھڑی ثانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پریشان ہو گئی ہیں؟ تم نے مجھے ڈرا دیا ہے، سچ سچ بتاؤ نرمین، تم نے یہ سب باتیں کیوں کہیں؟ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی، بس ایک خیال تھا ذہن میں آپ سے شیئر کر لیا۔ ویسے بھی آج کل مجھے عجیب سے وہم آتے رہتے ہیں۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، لیکن اگر موقع ملے تو امی سے ضرور بات کریں۔ مجھے یقین ہے شادی کے بعد آنیہ آپی کے مزاج میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ وہ باہر نکل گئی، ثانیہ سے ہلا بھی نہ گیا۔ نرمین ان میں سے جی دار تھی، مگر اس وقت شاید واقعی اپنی ذہنی الجھن دور کرنے کے لیے کہہ گئی تھی، مگر ثانیہ کی الجھن میں اضافہ ہو گیا تھا اور توے پر موجود روٹی کوئلہ بن گئی تھی۔ آنٹی فیصل آباد سے کب آ رہی ہیں؟ مظہر نے اپنے لیے بلیک کافی اور اس کے لیے چائے کا آرڈر کرنے کے بعد پوچھا۔ آنیہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں اس رقم کا حساب لگا رہی تھی جو آج اس نے شاپنگ میں خرچ کی تھی۔ اسے تو ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں تھا، وہ تو بس اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھتی گئی تھی اور مظہر ادائیگی کرتا رہا تھا۔
ایک مشہور بوتیک سے ایک ساڑی اور 3 بےحد دیدہ زیب سوٹ، میچنگ شوز دلوانے کے بعد وہ اسے ایک جیولری شاپ پر لے آیا تھا۔ آنیہ پہلی بار کسی ایسی دکان پر آئی تھی۔ ہر طرف ایک سنہرا پن دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنا کیوں گھبرا گئی کہ فوراً ہی وہاں سے چلنے کے لیے کہا۔ ناممکن، اتنی جلدی تو جانے کا سوچنا بھی نہیں، اس نے واضح الفاظ میں انکار کیا۔ پہلے تم اپنی پسند سے کوئی اچھی سی جیولری لے لو، پچھلی بار بھی مجھے افسوس ہوتا رہا کہ میں تمہیں کوئی اچھا گفٹ نہیں دے سکا۔ آپ مجھے پہلے ہی کافی کچھ دلوا چکے ہیں، اب گولڈ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ متامل تھی۔ کافی کچھ؟ اس نے حیرانی سے آنیہ کو دیکھا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں، میں صرف تمہاری جھجک کی وجہ سے اس بوتیک سے جلدی نکلا، میرا بس چلے تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دوں، اور پلیز اب بار بار انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ حقیقتاً تو یہاں کچھ بھی تمہارے شایان شان نہیں، مگر مجبوری ہے، جو ہے اسی میں سے کچھ پسند کرنا پڑے گا۔ شادی کے بعد ہم دبئی جائیں گے، پھر تم اپنے لیے وہاں سے گولڈ جیولری خریدنا۔ ابھی تک آنیہ کی آنکھیں خیرہ تھی، اب سماعت میں بھی ہلچل مچ گئی۔ ارے میرے اللہ، دبئی، گولڈ کی شاپنگ! لیکن اگلا خیال فوراً آیا، میں یہ ساری چیزیں گھر کیسے لے جاؤں گی؟ اسی لیے آپ کو منع کر رہی تھی کہ اتنا کچھ مت دلوائیں۔ تم یہ سب چیزیں مت لے کر جاؤ، ان میں سے کچھ لے جاؤ، باقی آہستہ آہستہ لے جانا یا شادی کے بعد استعمال کرنا۔ مظہر نے چند لمحے سوچنے کے بعد تجویز دی، جو آنیہ کو خاصی معقول لگی۔ مظہر نے اسے ایک خوبصورت سا نیکلس دلوایا تھا اور ایک بریسلیٹ بھی لینا چاہتا تھا، مگر آنیہ نے بصد اصرار اسے روک دیا۔ لے لیتے ہیں یار، اچھی چیزوں کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے وہ بریسلیٹ لے کر ہی دم لیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مظہر نے وہ بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا تھا۔ دیکھو، یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا تمہاری کلائی میں لگ رہا ہے، اس نے سراہا تھا، لیکن یہ پہلی بات تھی جس پر آنیہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ بریسلیٹ بے حد خوبصورت اور نفیس تھا۔ اس کی انگلیوں نے بڑی آہستگی سے اس کے ڈیزائن کو چھوا۔ ساری زندگی اپنے کانوں میں پہلی بار کان چھدوائے جانے پر جو سونے کی ہلکی سی بالیاں پہنائی گئی تھیں، پہنے رہنے والی آنیہ کے ہاتھ میں 1.5 تولے کا بریسلیٹ تھا۔ اس نے آج 45 سے 50 ہزار تک کی شاپنگ کی تھی اندازاً۔ اسے لگ رہا تھا جیولرز شاپ کا سارا سنہرا پن اس کے وجود پر پھیل گیا ہے۔ آنیہ، مظہر نے میز بجائی۔ وہ بری طرح چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ہاں، کیا؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ ہاں، یاد آیا، امی کل آ جائیں گی، ہو سکتا ہے رات تک واپس آ جائیں۔ امی کے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اسی میں شرکت کے لیے گئی ہیں۔ آپ کوئی بات کرنے والے تھے، پلیز اب ٹالیے گا نہیں، مجھے پہلے ہی عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ مظہر میز پر آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچتا رہا۔ اس کی مسلسل خاموشی آنیہ کے تفکر کو ابھار رہی تھی۔ مظہر، اس نے آہستگی سے پکارا، تب مظہر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ شاید کسی گہری سوچ سے دامن چھڑوا کر آیا تھا۔ آنیہ کو لگا وہ بدقت مسکرایا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اسے اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا، اس نے بڑے عجب ڈھنگ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ خواہ کیسے بھی حالات رہے ہوں، کیسی بھی مشکلات آئی ہوں، وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، امید، وہ کبھی میری سوچ سے الگ نہیں ہوئی۔ لیکن زندگی کے اس مقام پر آ کر مجھے مایوسی گھیرنے لگی ہے، اور ہر گزرتا دن اس مایوسی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو مایوس کر رہی ہے؟ مظہر نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک ایسا جہاں بسا دکھائی دیتا تھا، مگر جس پر حقیقتاً مایوسی کے سائے منڈلاتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے آنیہ، میں تمہیں کھو دوں گا، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کسی کی مجال کے ہمیں الگ کرے؟ آنیہ کے لہجے سے اس کے اٹل عزائم جھلک رہے تھے۔ ہاں، کسی کی مجال نہیں، وہ مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں بے ساختگی نہیں تھی۔ محبت کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنی چاہیے، اور میری غلطی یہ کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، یہ گلٹ میرے اندر سے نہیں نکلتا۔ جھوٹ؟ وہ چونکی۔ کیسا جھوٹ؟ مظہر نے چند لمحے کسی گہری سوچ میں وقف کیے، پھر کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کر سر اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضروری بات کو کہنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرنے کے لیے میں کس مشکل سے گزرا ہوں، تم شاید اس کا اندازہ نہ کر سکو، مگر حقیقت یہی ہے آنیہ، تمہیں کھو دینے کا خوف میری زبان پر تالے لگاتا رہا ہے۔ میں ہر روز فیصلہ کرتا کہ تمہیں سچائی بتاؤں اور اپنی زندگی کا وہ رخ تمہارے سامنے کروں جو اب تک مخفی ہے، مگر خود اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ دھتکارا جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب آپ کی محبت آپ کو دھتکارتی ہے تو برداشت کا عمل اور بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ بہت دن تک کسی فیصلے کی کشمکش میں گزارنے کے بعد مجھے یوں لگنے لگا ہے اگر تمہیں نہیں بتایا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ سنو آنیہ، تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے قبول ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے بالکل غیر جانبدار ہو جانا، اور پلیز ایک دم سے کوئی بھی فیصلہ مت لینا۔ اسے میری درخواست سمجھ لو۔
زندگی بھر اس حوالے سے میں نے بہت لعنت ملامت سہی ہے۔ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو شاید میں زندہ ہی نہ رہ پاؤں۔ پلیز، اس نے فوراً ٹوک دیا، پھر جھنجھلا کر بولی، آخر جو بھی بات ہے اب بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرا خون خشک کرنا ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی اس کیفیت کا سامنا کرنا ہو، وہ آہستگی سے بولا۔ پلیز مظہر، آپ بتا دیں بڑی سے بڑی بات بھی کیا ہوگی، میں سہ لوں گی، پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ دراصل، اس نے بے چینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لے کر بولا جیسے مجبوراً بتا رہا ہو، میں نے تمہیں اپنے فادر کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ بہت امیر آدمی ہیں اور امارت بعض لوگوں پر الٹا اثر کرتی ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے۔ بابا سائیں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور انہوں نے اپنی بے تحاشا دولت کے زوم میں ایک بہت حسین اور طرح دار طوائف سے شادی کی تھی۔ آنیہ دھک سے رہ گئی۔ اس ادھوری بات کے پیچھے کیا مفہوم تھا؟ آنیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد بابا سائیں نے انہیں طلاق دے دی تھی، مظہر نے آہستگی سے کہا۔ اس کا مطلب آپ کی ماں؟ اس نے بدقت کہا۔ مظہر نے جھکا ہوا سر شرمندگی سے اسوات میں ہلا دیا۔ آنیہ سمجھ نہ پائی اب کیا کہے۔ میں اس وقت 3 سال کا تھا جب ماں اور بابا سائیں میں علیحدگی ہوئی۔ ماں چلی گئی، بابا نے چند روز بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ وہ دونوں اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن ہوئے تو میرے وجود کو بھلا ہی دیا۔ میں ڈھیٹ تھا، اتنی بڑی محرومی سہ گیا، مرا نہیں۔ چونکہ طوائف کا بیٹا تھا اس لیے دادا دادی اور پھپھیوں کے لیے تو اچھوت تھا، وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی آگ اگلنے لگتے تھے۔ 6-7 سال تک کی عمر میں نے اس حویلی کے کونوں خدروں میں یوں سسک سسک کر گزاری جیسے وہاں کے ملازمین بھی نہیں گزارتے تھے۔ دادی تو مجھے بابا سائیں کے سامنے بھی نہیں جانے دیتی تھی، میں بھی ان کے خوف سے ڈرا سہما رہتا۔ لیکن ایک روز نہ جانے کیا ہوا، بابا سائیں اپنی جیپ سے اترے تھے، سفید بے داغ لباس میں ملبوس، سر پر روایتی پگڑی، مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا، بھاگتا ہوا جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ پہلا دن تھا جب بابا سائیں نے میری طرف دھیان دیا۔ میرا میلا ہولیا، پھٹا ہوا لباس، سب کچھ ان کے لیے حیران کن تھا۔ وہ بڑی دیر تک مجھے خود سے لپٹائے کھڑے رہے، اس کے بعد میری کایا پلٹ گئی۔ بابا جان نے مجھے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا۔ رہائش کے لیے ایک شاندار سی کوٹھی تھی جہاں میری دیکھ بھال کے لیے ملازمین موجود تھے۔ چند سال وہاں گزارنے کے بعد مجھے مری کانوینٹ بھجوا دیا گیا۔ بابا جان مجھ سے ملنے آتے رہے۔ ماں کا تعارف تو خیر بہت برا تھا، باپ سے تعلق بھی واجبی رہا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ میرا کانوینٹ کا آخری سال تھا، ایک عورت مجھے ملنے چلی آئی۔ جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ میری ماں۔ میرا دل چاہا انہیں دھتکار دوں، کبھی ان کی شکل نہ دیکھوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی تھی اور میرا دل جیسے موم کی طرح پگھلتا چلا گیا۔ میری ساری ضد، ساری نفرت دھواں بن کر اڑ گئی۔ مجھے لگا شاید بابا سائیں کو ان سے میرا ملنا اچھا نہ لگے، اس لیے انہیں آگاہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ بآسانی چھپا لی جاتی۔ انہیں ہاسٹل انچارج سے اطلاع مل گئی تھی کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ بابا سائیں کے استفسار پر جھوٹ نہیں بول سکا۔ میرا خیال تھا وہ مجھے ڈانٹیں گے، چھڑکیں گے اور دوبارہ کبھی ماں سے نہ ملنے کا حکم دیں گے۔ لیکن جانتی ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا آخری سال ہے، ہم چاہتے ہیں دل لگا کر پڑھائی کرو، اس کے بعد ہم تمہیں مزید تعلیم کے لیے ابراڈ بھجوا دیں گے۔ تم چاہو تو اپنی ماں سے رابطہ رکھ سکتے ہو، ہماری جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ عورت تمہیں خود چھوڑ کر گئی تھی اپنی مرضی سے۔ میں ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھا جو وہ مجھے دوبارہ نہ جتاتے کہ میری ماں مجھے خود چھوڑ گئی تھی؟ میرا دل جو ماں کے لیے گداز ہونے لگا تھا پھر سے پتھر ہو گیا۔ اگلی مرتبہ ماں آئیں تو میں نے سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ میں دل ہی دل میں ان سے خفا تھا، مگر انہیں منانے کا ڈھنگ آتا تھا۔ کچھ میرا دل بھی ماں کی محبت کے لیے ہمکتا رہتا تھا، دل سے ان کی جانب کھینچتا رہا، بظاہر اکڑا رہا۔ میں جب تک مری میں رہا وہ بڑے ذوق و شوق سے ملنے آتی رہیں۔ کہنے کو میری ماں تھی مگر دیکھنے میں بالکل میری بڑی بہن لگتی۔ لیکن چونکہ میرے سب دوست جانتے تھے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے میں ان کا واضح تعارف بھی نہ کروا سکا۔ نتیجتاً میرے اکثر دوستوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ مجھ سے اچانک ملنے کے لیے آنا شروع ہونے والی خاتون میری گرل فرینڈ ہے۔ ان میں سے کچھ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھا۔ میرے ایک دوست نے یوں ہی مذاق میں اس بات کی تصدیق چاہی اور میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہتک کے مارے میرا برا حال تھا۔ پھر وہ ماں کے بارے میں اور باتیں کرنے لگے، ان کی ڈریسنگ، ان کے ناز و انداز کو ڈسکس کرتے رہے۔ میں ان کی تائید کرتا تو پھنستا، انہیں حقیقت سے آگاہ کرتا تو بھی شرمساری میرے حصے میں آتی۔ میں نے ضبط کی بہت کوشش کی مگر جب برداشت سے باہر ہوا تو بے اختیار اپنے دوست کے چہرے پر گھونسا جڑ دیا۔ باقی دوستوں نے چھڑوانا چاہا تو میں سب سے بھڑ گیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے اندر لاوے کی طرح ابلتا غصہ کہاں نکالوں۔ جھگڑا بڑھا، سارے اسکول میں پھیلا، پرنسپل تک بات پہنچی اور ان سے بابا سائیں تک بھی پہنچ جاتی، لیکن ہم لوگوں میں تصفیہ ہو گیا تھا، اس لیے پرنسپل کے سامنے کسی نے زبان نہ کھولی اور ہمیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ مجھے اپنی بے اختیاری کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا ایکسکیوز کرتے شرم نہ آئی۔ ویسے بھی میں سمجھ چکا تھا غلطی میرے دوستوں کی نہیں تھی، غلطی میری ماں کی تھی یا شاید میری قسمت کی۔ دستور ہے جو آنکھیں دیکھتی ہیں انسان اسی پر یقین کرتا ہے، اور میری ماں کے انداز و اطوار سے کوئی ایسی بات ضرور جھلکتی تھی ان پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کرتی۔ میں نے سوچا انگلی اٹھانے والوں کو نہیں روک سکتا، البتہ جس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اسے تو روک سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں وہاں گیا جہاں نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ میں سمجھا ماں کی محبت میں اتنی کشش ہے جو مجھے کھینچ رہی ہے۔ یہ تو بعد میں سمجھا کہ ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ میری بدبختی تھی، مجھے وہاں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ میں ماں کو سمجھانے گیا تھا کہ وہ اس دلدل سے باہر آ جائیں، لیکن وہاں میری ملاقات اس سے ہو گئی جو میری ماں ہی کی طرح اس دلدل میں دھنسنے کو تیار تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیچڑ میں کھلا ہوا پھول نہیں دیکھا تھا نا کبھی، وہ بالکل ایسی ہی دکھائی دی تھی جیسے کیچڑ میں کمل دکھائی دیتا ہوگا، پاکیزہ اور دلکش۔ آنیہ کا ہاتھ گلدان سے ٹکرا گیا تھا، ذرا سے چھڑاکا ہوا اور گلدان گھومتا ہوا کنارے تک چلا گیا۔ وہ دونوں بری طرح چونکے، جیسے کوئی سحر چھایا ہوا تھا جو اچانک ٹوٹ گیا، یا صاف ستھری سڑک پر اچانک ہی اسپیڈ بریکر نمودار ہو گیا تھا۔ تیز رفتار گاڑی بری طرح جھٹکا کھا کر دھیمی رفتار سے چلنے لگی، لیکن اندر موجود افراد کی تمام حسیات غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھیں۔ آنیہ نے مظہر کی جانب دیکھا۔ وہ کون؟ اس نے پہلا سوال اٹھایا۔ وہ الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ رہے تھے۔ گیتی آرا۔ بدقت سر جھکا کر اس نے جیسے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، اور آنیہ کا دل یکدم غیر معمولی رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور کم از کم مجھے اس بات سے تو تسلی ہوئی کہ آنیہ گیتی آرا نہیں ہے۔ مطلب مجھے نا بہت برا فیل ہوتا اگر آنیہ گیتی آرا ہوتی، یہ ساری کہانی اگر گیتی آرا کی ہوتی تو چلیے خیر، یہ تو پتہ چلا کہ گیتی آرا آنیہ نہیں ہے، اور یہ کہ مظہر کسی حد تک سنسیئر بھی نظر آ رہا ہے آنیہ کے حوالے سے۔ اب پتہ نہیں وہ سچ میں اس کے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں، البتہ کچھ ایسا لگ رہا ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت ہے اتنی تفصیل بتانے کی اگر وہ آنیہ کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتا تو۔ خیر، کہانی کافی حد تک دلچسپ بھی ہے اور سسپینس سے بھرپور بھی ہے۔ آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، انشاءاللہ جلد لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔